بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے ساتھ بھلائی، مظلوموں کی مدد، مسلمانوں کی حاجت روائی اور ان کے دل میں خوشی داخل کرنے کا ثواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، فرمایا اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ سید عالم نور مجسم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد اور فائدے کے لیے چلا تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے اور مخلوق میں سے اسے سب سے زیادہ وہ محبوب ہے جو اللہ کے عیال کے لیے خرچ کرے۔ عیال سے مراد یہ ہے کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اور اللہ تمام کو پالنے والا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ تمام نبیوں کے سرور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو انہیں نفع پہنچائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے، فرمایا لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو، انسان ذات کو فائدہ پہنچائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے 70 نیکیاں لکھتا ہے اور 70 گناہ اس کے مٹا دیتا ہے۔ اور اگر وہ مسلمان بھائی کی حاجت کو اپنے ہاتھ سے پورا کر دے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں سے پیدا ہونے کے دن تھا، اور اگر حاجت پوری کرنے کے دوران مر جائے تو بلا حساب داخل جنت ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، شہنشاہ بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کی حاجت کے لیے چلے، اس کی مدد کے لیے چلے اور اس سے ہمدردی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں بنا دے گا، اور ایک خندق سے دوسری خندق کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین اور آسمان میں ہے۔
حسین ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شہنشاہ کون و مقام سرور ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جب کسی بندے پر کوئی نعمت تام کرتا ہے تو لوگوں کی حاجتیں اس سے متعلق کر دیتا ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، پتہ چلا کہ مسلمانوں کی مدد کرنا یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، اور مسلمانوں کی حاجت روائی کرنا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی پسندیدہ عمل ہے، بندے کی بخشش کا ذریعہ ہے، نعمتوں کے تمام ہونے کا ذریعہ ہے، اور رحمت کے دروازے بندے پر کھلنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں مسلمانوں انسانوں کی مدد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان کو خوش کرنے کی فضیلت۔ حسین انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی سے اس کے لیے پسندیدہ انداز میں ملے تاکہ اس کو اس سے خوش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن خوش کر دے گا۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان گھر میں خوشی داخل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے سوا کسی خوشی پر راضی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جد امجد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی مومن کو خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ کی عبادت اور اس کی توحید بیان کرتا رہتا ہے۔ جب وہ آدمی مرنے کے بعد اپنی قبر میں پہنچتا ہے، وہ بندہ کہ جو مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے والا ہے، جب یہ مر کے اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو وہ خوشی بصورت فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتی ہے، کیا تم مجھے جانتے ہو آدمی میں کون ہوں؟ اے انسان تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو آدمی کہتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتی ہے میں وہ خوشی ہوں جو تو نے فلاں بندے کو دی تھی، اور آج میں تیرے لیے وحشت سے انسیت کا باعث ہوں گی، تجھے تیری حجت یاد دلاؤں گی اور حق بات پر تجھے ثابت قدم رکھوں گی، قیامت کے دن تیرے ساتھ ہوں گی، تیرے رب کی بارگاہ میں تیری شفاعت و سفارش کروں گی اور جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گی۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیو، مسلمان کے دل میں جائز طریقے سے خوشی داخل کرنا ایک حدیث کی روایت کے مفہوم کے مطابق 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ رواں دواں ہے، جاری و ساری ہے۔ ایسے بہت سارے سفید پوش لوگ گھومتے ہیں جو پریشان حال ہیں، اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں عار محسوس کرتے ہیں، جبکہ وہ کھانے سے تنگ ہیں، ان کے گھر والے بھی تنگ ہیں۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے، ایسے لوگوں کی مدد کیجیے۔ جب آپ مسلمانوں کی، انسان ذات کی، بنی نوع انسان کی مدد کریں گے تو اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا، اور وہ سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اور جب اللہ پاک کسی کی مدد کرتا ہے تو پھر اس پر اپنی رحمت، رضوان اور کی بارش فرماتا ہے۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے لوگوں پر اپنی
دست کو فراخ فرما دیتے تھے۔ اس قدر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرتے تھے کہ مفہوم کے مطابق، روایات کے مفہوم کے مطابق، کہ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے اس سے بھی زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فراخی کا معاملہ فرماتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں مسلمانوں کی، بنی نوع انسان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی اللہ پاک ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔